أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. هزتني نسمات الليالي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بزرگوں اور بھائیوں، ہر مومن جانتا ہے کہ ہماری دنیا کی یہ زندگی ٹیمپریری زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، اور اللہ نے یہ زندگی ہمیں خاص مقصد سے دی. اگر ہم نے اپنی یہ زندگی با مقصد گزاری تو کامیاب ہے، اور اگر ہم نے یہ زندگی ضائع کی، بے مقصد گزاری تو آگے گھاٹا ہی گھاٹا اور ٹوٹا ہی ٹوٹا. اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مرنا اور جینا پیدا کیا، یعنی ہماری یہ دنیا کی زندگی بنائی. اسی میں انسان جیتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت گزار کر کے مر جاتا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں ہم زندہ ہوئے ہیں، پھر مرے نہیں ہیں. اور اس دنیا کے بعد جو زندگی آئے گی اس میں بھی ہم زندہ ہوں گے، پھر مریں گے نہیں. یہی ایک دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم جیتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. جیتے اور مرتے ہماری باڈی جیتی مرتی ہے. اس باڈی میں جو روح ہے، وہ روح تو جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے کنٹینیوس زندہ ہے اور تا ابد زندہ رہے گی، روح مرتی نہیں. علم کلام کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ. ان کی بات کسی نے ایک شعر میں پروئی ہے. یہ نکتہ سیکھا میں نے ابو الحسن سے. شاعر کہتا ہے، حضرت ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سے میں نے ایک گر کی بات سیکھ لی، جان لی. یہ نکتہ سیکھا میں نے ابو الحسن سے کہ روح مرتی نہیں مرگے بدن سے. بدن مرتا ہے، اس کے مرنے سے روح نہیں مرتی. روح تو روحیں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد معاً فوراً تمام انسانوں کی روحیں پیدا کر دی تھی. پھر ان کو درس معرفت دیا، اللہ نے اپنی پہچان کروائی. پھر ان کا ایگزام لیا، پوچھا الست بربکم،
کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان جواب دیا بلا، کیوں نہیں ہے؟ آپ اگر ہمارے پروردگار نہیں ہیں تو اور ہمارا پروردگار ہے کون؟ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ہے۔ اس واقعے کے بعد تمام انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں رکھ دی گئی ہیں۔ پھر جب اس روح کے اس دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں باڈی تیار ہوتی ہے۔ جب باڈی تیار ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ اس روح کو لا کر اس باڈی میں ڈالتی ہے جس کے لیے یہ جسم تیار ہوا ہے، اور جسم زندہ ہو جاتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ پھر بچہ 4 مہینے اور پیٹ میں رہتا ہے، پھر دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہوتا ہے۔ پیدا فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہے ظاہر ہونا، نتھنگ سے تھنگ بننا، یہ پیدا کے معنی نہیں ہے۔ 4 مہینے پہلے ماں کے پیٹ میں وہ نتھنگ سے تھنگ تو بن گیا، اور کون بنا؟ باڈی بنی۔ روح تو اس سے پہلے وجود میں آئی ہے۔ روح جب بدن کے ساتھ مقارن ہوئی، ملی، تو اب جسم بھی نتھنگ سے تھنگ بن گیا۔ پھر 4 مہینے کے بعد دنیا میں پیدا ہوا بچہ، پھر پلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے آخری حد کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، باڈی یہیں دنیا میں پڑی رہتی ہے اور روح آگے گئی، اور یہ باڈی مٹی کے حوالے کر دی جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں ریٹرن کر رہے۔ کس کو؟ باڈی کو۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم اسی مٹی سے تمہیں ایک مرتبہ اور نکالیں گے۔ وہ قیامت کا دن ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو تمام اجسام ہمارے اسی زمین میں سے پھر اگ آئیں گے۔ اب ماں کے پیٹ میں اجسام نہیں تیار ہوں گے، زمین اجڑی ہوئی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو زمین میں سے بے شمار سبزہ اگ آتا ہے، اسی طرح سے زمین میں سے باڈیاں نکل آئیں گی۔ جب تمام اجسام وجود میں آ گئے تو ہماری روح جو مرنے کے بعد پاس اوے آگے بڑھ گئی ہے، وہ ریوس آئے گی، معاد، اور آ کر کے جسم میں روح داخل ہو جائے گی، اور یہ ہے موت کے بعد کی نئی زندگی۔